دنیا کی تاریخ میں کسی بھی فلسفے کو, کسی بھی حقیقت کو, کسی بھی فلسفی کو, کسی بھی سینس کو, کسی بھی بڑی عقل والے کو اگر معیار کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی فلسفے کی عمر کتنی تھی. بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس فلسفے میں اگر جان ہے نا تو وہ اپنے وقتوں سے نکل کے اگلے وقتوں کو فیض یاب کرتا ہے. چھوٹی سی مثال سے مشکل سی بات کو واضح کروں گا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب سقراط کو زہر پلایا گیا تھا نا تو زہر پینے سے پہلے وہ مسکرا رہا تھا. روایت ہے مسکرا رہا تھا. تو کسی حواری نے پوچھ لیا کہ سقراط آج زہر کا پیالہ پی رہے ہو اور مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ سارے احمق ہیں جو مجھے زہر پلا رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں وہ زہر بنا ہی نہیں ہے جو سقراط کو مار سکے. اس نے کہا اتنا یقین کیسے؟ اس نے کہا سقراط نام ہے ایک سوچ کا, اگر سوچ نہیں مر سکتی تو سقراط کیسے مر سکتا ہے؟ تو یہ زہر تو بنا کے مجھے پلا رہے ہیں, لیکن دنیا میں کہیں بھی جب سقراط کا تذکرہ ہوگا تو سچ کا تذکرہ ضرور ہوگا, حق کا تذکرہ ضرور ہوگا. اور آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ماسٹرز اگر آپ نے فلسفی میں کرنا ہے اور دنیا کی کسی زبان میں کرنا ہے, سقراط کے بغیر ایم اے فلسفہ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے. حضور والا یہ صدیوں پرانا بڑا دانشور جو ہمیں ایک حقیقت سکھا گیا کہ بڑا دانشور, بڑا فہم والا, بڑا عقل والا وہ ہوتا ہے جو خود تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی فکر نہیں مرتی, اس کی فکر کئی زمانوں کو جا کے فیض یاب کرتی ہے. میرا استاد چھوٹی سی محفل میں بیٹھ کے اپنے گھر کی بیٹھک میں بات کیا کرتا تھا. واصف علی واصف نام تھا. کسی نے محفل میں کہہ دیا واصف صاحب آپ کی بات میں جان ہے, تو اس بات کو کہیں پبلش بھی ہونا چاہیے, نشر بھی ہونا چاہیے, میڈیا نہیں ہے, میڈیم نہیں ہے. تو آپ نے ایک بڑا شاندار جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا اگر میری بات میں جان ہے تو یہ اگلے زمانوں کو خود مل جائے گی, اگر بات میں جان نہیں ہے تو یہ غرق ہو جانی چاہیے. یعنی یقین کیا ہے کہ اگر بات میں فلسفے میں جان ہے تو آنے والے زمانے خود فائدہ اٹھا لیں گے, اور اگر فلسفے میں جان نہیں ہے. آج دیکھیے حضور, آج پریکٹیکلی سوچئے کہ فیمس تو بڑے لوگ ہوتے ہیں. سر ایک ناچنے والی تو بہت فیم اس کے پاس ہوتا ہے نا, اس کو ملک کا کونا کونا, اور اگر انٹرنیشنل فیم کی ہے تو اس کو دنیا جانتی ہے. ایک ممکن ہے کہ ایک کامیڈین ہو, کامیڈین کو جون سا ہے وہ خیبر بلوچستان سے لے کے سارے کا سارا آگے چلتے جائیں, گوادر دنیا کا کونا کونا شاید جانتا ہو. بات یہ ہے عزت دار کون ہے. تشہیر ہونا بڑی بات نہیں ہے, تشہیر کے ساتھ رسپیکٹ ہونا کہ حوالہ کیا ہے, اور حوالہ اگر 2-3 حوالے ہیں تو پھر قابل عزت ہے. حوالہ اگر یہ ہے فلسفہ ہے, بندہ ہے, اور فلسفے اور بندے کے ساتھ اگر حوالہ میرے اللہ کا ہے, اگر اللہ کی یاد اور رسول کی محبت کا ہے, تو وہ بندہ مٹ نہیں سکتا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وعدہ ہے اس کائنات کی ہر چیز نے فنا ہو جانا, اور رہے کس کا؟ اللہ کا نام. ایک چہرہ مٹ نہیں سکتا. وہ چہرہ کس کا؟ میرے اللہ کا چہرہ. ازل تا ابد اگر کو رہنے والی ذات گرامی ہے تو وہ اللہ. اب اللہ ہے, لیکن کمال دیکھیے اللہ سے محبت کرنے والا بھی فنا نہیں ہوتا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, 1000 سال پہلے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. غزنوی سے چل کے لاہور کا بادشاہ آ رہا ہے, علی بن عثمان الحجویر, اتنا بڑا نا, پاؤں میں جوتی نہیں ہے. کون ہے؟ داتا علی حجویری کی بات کر رہا ہوں. وہ شخص جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے لیکن اللہ کا نام لیتا ہے. اگر اللہ کا نام لیتا ہے تو 1000 سال بعد بھی با حوالہ اللہ کی محبت نام زندہ ہے, نام زندہ ہے. ذرا دیکھیے اس کرن کے اس اویس کا نام میں لوں گا جو اپنے دانت توڑ دیتا تھا, جو کہتا تھا اگر میرے رسول کا دانت ٹوٹا ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ دانت کون سا ہے, تو وہ اس اندازے سے شاید یہ والا ہوگا, شاید یہ والا ہوگا. وہ ایک ایک دانت توڑا ہے کیونکہ میرے رسول کا دانت ٹوٹا ہے. وہ کرن کا اویس آج امر ہے. کیوں امر ہے؟ کیونکہ میرا رسول امر ہے. رسول سے جڑنے والا اس کا عاشق بھی جو انسا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ امر ہو جاتا ہے. حضور والا اس فلسفے کو, جس کو میں نے کہا ہے کہ اگر فلسفے میں جان ہے, اس کو سمجھانے کے لیے کہ فلسفے میں اگر جان ہے تو فلسفہ آنے والے زمانوں میں اپنا وقت خود بنا لیتا ہے. اس فلسفی کو سامنے رکھ کے میں ایک تاریخ کے بڑے فلسفی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. فلسفی کا نام کیا ہے؟ فلسفی کا نام جو ہے وہ اتنا بڑا نام ہے کہ میرا مرشد, میں جس کو بہت بڑا فلسفر مانتا ہوں, میں جس کو سمجھتا ہوں کہ نصاب میں ایک کتاب اس کے نام سے ہونی چاہیے, اور اس فلسفر, اس مرشد کا نام علامہ محمد اقبال ہے.
علامہ محمد اقبال اس فلسفر کو اپنا مرشد مانتے ہیں. اب اندازہ لگائیے میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اقبال کا قد کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ اردو کا بیٹھا ہو تو وہ جانتا ہوگا اقبال کا قد یہ ہے کہ جسٹس صاحب مجھے بتایا کرتے تھے بیٹھ کے, جسٹس جاوید اقبال, وہ کہتے تھے کہ اقبال نے ٹوٹل 9 کتابیں لکھی. اقبال کی ٹوٹل سر کتابیں 9 یا 10. اقبال پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد ہے 10,000 سے زیادہ. اب کا تازہ اندازہ کہ 2012 کی بات, 18,000 کتابیں اقبال پہ. یعنی اقبال کی 9 کتابوں میں جان کتنی ہوگی کہ جب ان کی وضاحت کی جا رہی ہے اور فکر اقبال کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو ہمیں کو 10-12 ہزار کتابوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ اقبال کیا تھا. اقبال کہتا ہے کہ میں اقبال نہ ہوتا اگر رومی میرا استاد نہ ہوتا. اندازہ لگائیے حوالہ کہاں سے میں نے شروع کیا ہے. فلسفے میں جان کیا ہوتی ہے, اور فلسفے میں جان یہ ہوتی ہے کہ اقبال کی زندگی میں اقبال پہ فتوے لگتے رہے. یہ بیٹر نا, اور لوگوں نے زندیق کا, لوگوں نے مرتد کا, لوگوں نے کہا جی سننا نہیں چاہیے. شکوہ آیا, لوگ ڈنڈے تلواریں لے کے پہنچ گئے جی چھوڑنے, جواب شکوہ آیا, سارے چپ کر گئے. ٹھیک ہے, اقبال کس زمانے کی بات کر رہا ہے؟ اقبال بذات خود اس زمانے کی بات کر رہا ہے جس کو اقبال کی آنکھ دیکھتی ہے, زمانے کی آنکھ بھی نہیں دیکھتی. اقبال کہتا ہے میں اقبال نہ ہوتا اگر رومی میرا مرشد نہ ہوتا. اب سوال یہ, جب یہ میں نے اقبال کی شاعری میں کہیں پڑھا نا, اس کو بینگ ایک اسٹوڈنٹ آف اقبال میں نے پڑھا تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخر رومی میں خاص بات کیا تھی کہ اقبال جیسا بڑا مفکر کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ جھپٹنا پلٹنا اور تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کہنے والا اقبال کہہ رہا ہے کہ میں اقبال نہ ہوتا اگر رومی میرا مرشد نہ ہوتا. تو میں نے رومی کو پڑھنا شروع کر دیا. میں حیران ہوا کہ رومی دنیا کی تاریخ کا ایک واحد فلسفر ہے. اگر آپ نے رومی کو پڑھا ہے, جو کہانی چھوٹی بیان کرتا ہے, جب اس کے معنی کھولتے ہیں تو سمندر نکل آتا ہے. کہانی چھوٹی ہے, چھوٹے جملے میں بڑی بات کہنا, چھوٹے سے فلسفے کو چھوٹے سی بات کے ذریعے بڑے سے فلسفے کو بیان کرنا کس کا فن ہے؟ رومی کا فن ہے. رومی کا یہ فن اتنا بڑا ہے کہ جو فارسی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثنوی رومی جون سی ہے وہ قرآن کی تشریح ہے. وہ مانتے ہیں کہ اگر فارسی میں قرآن کی کوئی شکل ہوتی شاید تو وہ رومی کی مثنوی کی شکل ہوتی. یہ لٹریچر کے لوگ کہتے ہیں. اب اندازہ لگائیے یہ باتیں ساری کہنے کے بعد میں رومی کے ایک کتاب کا مثنوی کا چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو آج کا ہمارا موضوع ہے. رومی کا ایک چھوٹا سا پیراگراف اور چھوٹا سا واقعہ رومی کوٹ کرتے ہیں. رومی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک وقت کا عالم, وقت کا علم والا, وقت کا بہت بڑا پی ایچ ڈی اسکالر, وقت کا بہت بڑا جو ہے وہ فہم رکھنے والا شخص, وقت کا بہت بڑا فلسفر, وقت کا پی ایچ ڈی, وقت کا بڑا جو ہے وہ اپنی ڈگریاں لینے والا شخص, اس کو دریا کے پار جانا تھا. کہانی سنیے گا, چھوٹا سا میسج ہے اس میں, اور چھوٹے سے میسج کو ڈی کوڈ کریں گے تو لیکچر بنے گا آج کا. رومی کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا کہ وقت کے عالم کو دریا کے پار جانا تھا, اور جب وہ دریا کے پار جانے کے لیے کشتی کے لیے انتظار کر رہا تھا تو کشتی نہ ملی. لیکن جو کشتی ملی اس کشتی کی ٹریجڈی یہ تھی کہ کشتی کو چلانے والا ملاح نہیں تھا, ملاح کا بچہ تھا جس کی 19 سال عمر تھی, جوان بچہ تھا. تو جیسے ہی وہ عالم وقت کا کشتی میں سوار ہوتا ہے, سوار ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرتا ہے, آپ جانتے ہیں پڑھا لکھا بندہ دوسرے پہ روب جھاڑتا ہے, پتہ نہیں ادھر ہوتا ہے کہ نہیں, تو لاہور میں تو سر ایسے ہی ہوتا ہے سر, روب جھاڑتا ہے. کہتے جی تو میں 9th میں گیا, مجھے یاد ہے بڑا پرانا واقعہ, میرے انکل نے کہا 9th میں چلا کہ نیوٹن کا قانون سنا, میں کہا جی ایکشن از اکول ٹو ریئیکشن, پہلا سنا, میں کہا جی عمل حرکت پیدا کر, دوسرا سنا, تیسرا سنا. علم والا پوچھتا ہے کہ تم کتنے پڑھے لکھے ہو؟ تو عالم وقت کا ملا کے بچے سے پوچھتا ہے 19 سال کی, کشتی چل پڑی ہے, پوچھتا ہے تم پڑھے لکھے ہو؟ ملا کا بچہ جواب دیتا ہے جی میں چٹا ان پڑھ, صرف و نحو نہیں, حدیث سننا فقہ نہیں, حروف ابجد نہیں. کہتا کچھ آتا ہے, کہتا انگوٹھا چھاپ, پڑھا لکھا نہیں ہو. وہ کہتا ہے تو بد قسمت ترین انسان ہے. عالم کہتا ہے بد قسمت ترین انسان ہے, تو نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی اور علم حاصل نہ کیا. علم کے ورڈ کو کوماز کر لیجئے گا یہاں پر, علم حاصل نہ کیا. رومی فرماتے ہیں وہی کشتی تھوڑا آگے گئی تو بھنور میں آ گئی, بھنور میں ہچکولے کھائے. کشتی نے ہچکولا کھایا ہے جیسے ہی, تو ہچکولا کھاتے ہوئے ملا کے بچے نے چپو چھوڑے, ہاتھ چھوڑا, اور عالم سے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انسلٹ فیل کروائی تھی ایک سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے آپ کو تیرنا آتا ہے؟
تو وقت کے پی ایچ ڈی عالم اسکالر نے کہا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا. اس نے چھلانگ لگانے سے پہلے تاریخی جملہ کہا, حضور میری آدھی زندگی ضائع گئی, آپ کی پوری زندگی ضائع ہو گئی.